ہمارے دینی مجالس کا، محافل کا، جلسوں کا ایک اسلامی دستور یہ رہا ہے کہ جب بھی کسی دینی مجلس کا اور محفل کا انعقاد کرتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت سے اس مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا انہا ستکون فتن، کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ بڑے فتنے برپا ہوں گے۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل مخرج منہا، کہ ان فتنوں سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہوگا، ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، ان فتنوں سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یعنی اگر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ میں اس اجلاس کے افتتاح کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن کریم کو اتاریے، آپ اپنے سینے میں قرآن کریم کو اتاریے، آپ اپنے بچوں کے سینے میں قرآن کریم کو اتاریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، کہ اس قرآن کریم میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی موجود ہیں، تم سے بعد کے لوگوں کی خبریں موجود ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ قرآن دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، تو اس قرآن کو ایک مسلمان کی زندگی کا آئینہ بنا دیا کہ وہ زندگی کے کسی مرحلے میں ہو اس قرآن کے ذریعے سے وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے جب اس قرآن کے چند آیات کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز کیا جا رہا ہے تو آپ اور ہم اپنے دل میں یہ عزم کریں کہ ہماری زندگی قرآن کریم کے مطابق ہوگی، ہمارا ہر معاملہ قرآن کریم کے مطابق ہوگا، اور ہمارا جینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، پینا سب کچھ قرآن کریم کے مطابق ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا کیف کان خلقہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اما فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ یعنی قرآن کریم اٹھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی روشنی میں آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو اس دنیا میں اللہ کو سب سے محبوب تھے قرآن کریم کے مطابق تھی، تو کیا ہمیں اور آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی قرآن کریم کے مطابق ہو؟ ہمیں اور زیادہ اس بات کی ضرورت ہے۔ لیجئے اس پیغام کے ساتھ اس اجلاس کے افتتاح کے لیے میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کے لیے آواز دے رہا ہوں حافظ و قاری جناب محمد موسیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کے چند آیات کی تلاوت سے اس مجلس کا باضابطہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد
ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة عقبة فك رقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب
المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.